باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ، اس کا رکوع نمبر 13، آیت نمبر 104۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے، لا تقولو نہ کہو، رائنا وقولو اور کہو، انظرنا واسمعوا اور سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم نہ کہو رائنا، وقولوا انظرنا واسمعوا اور کہو انظرنا اور سنتے رہو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کو عذاب ہے دردناک۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا، اہل ایمان کو خطاب فرمایا، تو اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز سے انہیں منع فرمایا کہ آپ نے رائنا کا لفظ استعمال نہیں کرنا، تو رائنا کی جگہ انظرنا کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ اب رائنا اور انظرنا کی اس کے اندر کیا حکمت تھی کہ رائنا سے روکا گیا اور انظرنا کے بارے میں حکم دیا گیا کہ آپ انظرنا کہا کریں؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہود وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے تو اس وقت وہ اس لفظ کا استعمال کیا کرتے تھے کہ رائنا، تو یہ اور انظرنا یہ دونوں الفاظ ان کے معنی یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں کہ ان کے معنی ایک جیسے ہیں، کہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے دوسرے بندے کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے اوپر نظر کرم کیجئے، ہماری طرف متوجہ ہوں، اس معنی کے اندر دونوں الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہود اس الفاظ کے استعمال کرنے کے دوران رائنا کا جب لفظ استعمال کیا کرتے تھے تو اس وقت وہ اپنی زبان کو تھوڑا سا پھسلا دیا کرتے تھے اور آئین کے بعد تھوڑا سا زبان کو لمبا کر لیا، تو رائنا کی بجائے رائنا اس طرح کہہ دیا کرتے تھے۔ اور رائنا کا معنی تو متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے، جبکہ رائنا کا جو لفظ ہے تو اس کے معنی یہ گستاخانہ معنی بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو رائنا کہنے سے روک دیا، بلکہ اس کی جگہ انظرنا کا لفظ استعمال کرنے کا حکم دیا۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلے کی وضاحت بھی ہوتی ہے کہ یہاں سے فقہ کی ایک اصطلاح سد ذرائع کا استدلال بھی کیا جاتا ہے، تو یعنی کہ سد ذرائع کا اس آیت کریمہ سے ایک طرح کا استدلال بھی بنتا ہے، اور سد ذرائع سے کو تقریباً سبھی فقہائے کرام کے نزدیک معتبر ہے، جبکہ حنابلہ کے نزدیک وہ اس کا کوئی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس سے اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، ما یود نہیں چاہتے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ولا اور نہ مشرکین ان ینزل کہ نازل کی جائے، علیکم تم پر، من خیرن کوئی بلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ یختص خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل فضل والا، عظیم بڑا۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کافر ہیں اہل کتاب میں اور نہ مشرکوں میں، اس بات کو کہ اترے تم پر کوئی نیک بات تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے
یہودیوں کے دو دعوے تھے، ان کے متعلق ذکر فرمایا۔ اول یہودیت کا بہتر ہونا اسلام سے، کہ وہ اپنے مذہب کو اسلام سے بہتر تصور کیا کرتے تھے، اور دوسرے نمبر پر کہ ان کا خیرخواہ ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی جو ان کی سوچ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرما دی، اور فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت اسی کے اوپر اس کا نزول بھی فرما دیتے ہیں۔ پھر اس سے اگلی آیت کریمہ کے اندر ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا، ما ننسخ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیت کوئی آیت، او ننسیہا یا اسے بلا دیتے ہیں، نأتی لے آتے ہیں، بخیر بہتر، منہا اس سے، او مثلیہا یا اس جیسا، علم کیا نہیں، تعلم جانتے تم، ان اللہ کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا، جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر، او مثلیہا یا اس کے برابر، علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو منسوخ آیات ہیں یا احکامات کو منسوخ کیا گیا، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی۔ تو اب اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا نسخ کی حقیقت کے حوالے سے، کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں کہ ایک حکم ایک وقت کے اندر کسی نے دیا، پھر اس کی جگہ پر دوسرا حکم دے دیا، تو اس کی یہ مختلف صورتیں بن جاتی ہیں کہ دنیا کے اندر تو یعنی انسانوں کے اندر کہ احکام میں نسخ اس لحاظ سے پایا جاتا ہے کہ پہلے کسی غلط فہمی سے ایک حکم جاری کر دیا، بعد میں حقیقت معلوم ہوئی تو حکم بدل دیا۔ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ جس وقت یہ حکم جاری کیا گیا اس وقت کے حالات کے مناسب تھا، اور آگے آنے والے واقعات و حالات کا اندازہ نہ تھا، جب حالات بدلے تو حکم بھی بدلنا پڑا۔ یہ دونوں صورتیں احکام خداوندی میں نہیں ہو سکتی، جبکہ یہ دنیا کے اندر یا دنیاوی انسانوں کے قوانین کے اندر یہ باتیں یا طریقہ کار چلتا ہے۔ ایک تیسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ حکم دینے والے کو اول ہی سے یہ بھی معلوم تھا کہ حالات بدلیں گے، اور اس وقت یہ حکم مناسب نہیں ہوگا، دوسرا حکم دینا ہوگا، یہ جانتے ہوئے آج ایک حکم دے دیا، اور جب اپنے علم کے مطابق حالات بدلے تو اپنی قرارداد سابق کے مطابق حکم بھی بدل دیا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مریض کے موجودہ حالات کو دیکھ کر حکیم یا ڈاکٹر ایک دوا تجویز کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ 2 روز اس دوا کے استعمال کرنے کے بعد مریض کا حال بدلے گا، اس وقت مجھے دوسری دوا تجویز کرنا ہوگی۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے وہ پہلے دن ایک دوا تجویز کرتا ہے جو اس دن کے مناسب ہے، 2 دن کے بعد حالات بدلنے پر دوسری دوا تجویز کرتا ہے۔ ماہر حکیم ڈاکٹر یہ بھی کر سکتا ہے کہ پہلے ہی دن پورے علاج کا نظام لکھ کر دے دے کہ 2 روز تک یہ دوا استعمال کرو، پھر 3 روز فلاں دوا، پھر 1 ہفتہ فلاں دوا، لیکن یہ مریض کی طبیعت پر بے وجہ کا ایک بوجھ ڈالنا ہے۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے عملی خلل بھی خطرہ ہے، اس لیے وہ پہلے ہی سے سب تفصیلات نہیں بتلاتا۔ اللہ جل شانہ کے احکام میں اس کی نازل کی ہوئی کتابوں میں صرف یہی آخری صورت نسخ کی ہو سکتی ہے، اور ہوتی رہی ہے۔ ہر آنے والی نبوت، ہر نازل ہونے والی کتاب نے پچھلی نبوت اور کتاب کے بہت سے احکام کو منسوخ کر کے نئے احکام جاری کیے۔ اسی طرح ایک ہی نبوت و شریعت میں ایسا ہوتا رہا کہ کچھ عرصہ تک ایک حکم جاری رہا، پھر بتقاضائے حکمت خداوندی اس کو بدل کر دوسرا حکم نافذ کر دیا گیا۔ مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی کبھی کوئی نبوت نہیں آئی جس نے احکام میں نسخ اور رد بدل نہ کیا ہو۔ اب یہ چیز تو ثابت ہوگی، پختہ ہوگی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمت ہے آیات کے اندر، احکامات کے اندر نسخ کے لحاظ سے، یہ اس کی حقیقت کے حوالے سے بتلایا۔ لیکن اس کے مد مقابل کچھ جاہلانہ شبہات بھی پائے جاتے ہیں، جس طرح یہودیوں نے اپنی جہالت سے احکام الہیہ کہ نسخ کو دنیاوی احکام کی نسخ کی پہلی 2 صورتوں پر قیاس کر کے نبی کریم علیہ السلام پر زبان تان دراز کی۔ اسی کے جواز میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ یہ ابن جریر اور ابن کثیر کے اندر اس چیز کا تذکرہ موجود ہے۔ مسلمانوں میں سے ایک جو علیحدہ ہوا تھا فرقہ جسے معتزلہ کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر ابو مسلم اصفہانی کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منسوخ آیات کے متعلق ذکر فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ امکانی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ایسا ہونا بھی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر منسوخ کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ منسوخ کر سکتے ہیں، لیکن پورے قرآن کے اندر کوئی بھی منسوخ حکم موجود نہیں ہے۔ یعنی وہ ایک طرح کا نسخ کا اقرار بھی کر رہے ہیں اور دوسرا منسوخ آیات کے نہ ہونے کا اس چیز کی دعوے داری بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا جاہلانہ شبہات جو یہودیوں کے یا فرقہ معتزلہ کے پائے جاتے تھے۔ اس کے بعد نسخ کے مفہوم میں متقدمین اور متاخرین کی اصطلاحوں میں فرق ہے۔ نسخ کے اصطلاحی معنی تبدیل حکم کے ہیں، کسی حکم کو تبدیل کرنا۔ یہ تبدیلی جس طرح ایک حکم کو بالکلیہ منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم لانے میں ہے، جیسے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دینا، اسی طرح کسی مطلق یا عام حکم میں کسی قید و شرط کو بڑھا دینا بھی ایک قسم کی تبدیلی ہے۔ اسلاف امت نے نسخ کو اسی عام معنی میں استعمال فرمایا جس میں کسی حکم کی پوری تبدیلی بھی داخل ہے اور جزوی تبدیلی قید و شرط یا استثناء وغیرہ کی بھی اس میں شامل ہے۔ اس لیے متقدمین حضرات کے نزدیک قرآن میں آیات منسوخہ 500 تک شمار کی گئی ہیں۔ حضرات متاخرین نے صرف اس تبدیلی کا نام نسخ رکھا ہے جس کی پہلے حکم کے ساتھ کسی طرح تطبیق نہ ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ اس اصطلاح کے مطابق آیات منسوخہ کی تعداد بہت گھٹ جائے گی۔ اس کا لازمی اثر یہ تھا کہ متقدمین نے تقریباً 500 آیات قرآنی میں نسخ ثابت کیا تھا، جس میں معمولی سی تبدیلی، قید و شرط یا استثناء وغیرہ کو بھی شامل کیا تھا، اور حضرات متاخرین میں علامہ سیوطی نے صرف 20 آیتوں کو منسوخ قرار دیا۔ پھر ان کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید ان کے اندر بھی تطبیق پیدا کرتے ہوئے صرف 5 آیات کو منسوخ قرار دیا ہے۔ تو اس طرح اب یہ بالکل ہی قلیل تعداد یعنی تھوڑی تعداد رہ جاتی ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر منسوخ آیات کے حوالے سے بنتی ہے۔ تو اس طرح آگے دیکھا جائے کہ انسان کو قرآن مجید کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کا نزول فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیات کو منسوخ بھی فرما دیتے ہیں اور کسی حکم کو بلا بھی دیتے ہیں۔ اب منسوخ کا تو ذکر آ گیا، اور او ننسیہا یہ مشہور قرات کے مطابق انسا اور نسیان سے ماخوذ ہے۔ معنی یہ ہے کہ کبھی نسخ آیت کی یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ وہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کے ذہنوں سے بالکل بلا دی جائے، جیسا کہ اس کی تفسیر میں کئی واقعے اس طرح کے حضرات مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ اس بلا دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آئندہ اس پر عمل کرانا مقصود نہیں ہوتا۔ تو یہ تھا منسوخ آیات کے متعلق ضروری باتیں اور گفتگو۔ تو اس کے علاوہ بھی میرے لیکچر منسوخ آیات کے متعلق موجود ہیں جو اپلوڈ کیے جا چکے ہیں، تو اس لیے یہاں پر مزید زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جاتے، تو اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، الم تعلم کیا نہیں جانتے تم، ان اللہ کہ اللہ لہو اس کے لیے ملک بادشاہت سماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین،
وما لکم اور نہیں تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من کوئی ولی حامی ولا نصیر اور نہ مددگار۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے سلطنت آسمان اور زمین کی؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر زمین و آسمان کی بادشاہت کے متعلق وضاحت فرما دی کہ زمین و آسمان کی جو بادشاہت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی حامی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، ام تریدون کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا کہ سوال کرو رسولکم اپنا رسول کما سئل جیسے سوال کیے گئے موسیٰ سے من قبل اس سے پہلے، ومن اور جو یتبدلی اختیار کر لے کفر بالایمان ایمان کے بدلے فقط ضل سو وہ بھٹک گیا سواء سیدھا سبیل راستہ۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال ہو چکے موسیٰ سے اس سے پہلے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی کفر کر لے بدلے ایمان کے تو وہ بہکا سیدھی راہ سے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات سے روک دیا کہ تم نے جس طرح یہودیوں کا طریقہ کار تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس چیز سے روک لیا کہ آپ لوگوں نے سوالات نہیں کرنے، کہ مطلب یہ کہ جس طرح وہ کثرت سے سوالات کیا کرتے تھے اس طرح تم لوگوں نے کثرت کے ساتھ سوالات نہیں کرنے۔ کئی صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں کہ جن کے اندر ان کے اقوال موجود ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس کے بعد ہم نے سوال کرنے کے اندر حد سے زیادہ احتیاط برت لی، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ایک سال تک سوال نہ کیا کرتے تھے، یہیں اس وعید کے زمرے کے اندر ہم لوگ نہ آ جائیں۔ آگے فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب، ود کثیر چاہا بہت من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے لو یردونکم کاش تمہیں لٹا دیں من بعد سے ایمانکم تمہارا ایمان کفارا کفر میں حسدن حسد من عندی وجہ سے انفسہم اپنے دل من بعد سے ما تبینہ جب کہ واضح ہو گیا لہم الحق ان پر حق فاعفو پس تم معاف کر دو وصفحو اور درگزر کرو حتیٰ یہاں تک یاتی اللہ لائے بھی امری ہی اپنا حکم ان اللہ بے شک اللہ علی پر کل شیء ہر چیز قدیر قادر ہے۔ ود کثیر من اہل الکتاب دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا کہ کسی طرح تم کو پھیر کر مسلمان ہوئے پیچھے کافر بنا دیں، حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق بسبب اپنے دلی حسد کے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق فاعفو وصفحو سو تم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ حتیٰ یاتی اللہ بامری جب تک بھیجے اللہ اپنا حکم ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے دلی حسرت کے بارے میں ذکر فرمایا کہ ان کی دلی خواہش یہ ہے، ان کی دل کی حسرت یہ ہے کہ وہ آپ لوگوں سے حسد کرتے ہوئے آپ کو ایمان سے کفر کی جانب لانا چاہتے ہیں، کہ ان کی خواہش ہے کہ آپ ایمان کو چھوڑ کر دوبارہ کفر کے اندر داخل ہو جائیں۔ جو ان کے دلوں کے اندر حسد پایا جاتا ہے،
باوجود اس کے کہ ان کے اوپر حق چیز ظاہر ہو چکی، انہیں یقین ہے کہ مسلمان جس مذہب کے اوپر ہیں یہ سچا مذہب ہے، اس کے باوجود ان کے دلوں کی ایک حسد ہے، ان کے دلوں کی یہ ایک حسرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ذکر فرمایا کہ آپ ان سے درگزر والا معاملہ کریں، آپ انہیں معاف کریں، ان سے درگزر کا معاملہ کریں، ان کی باتوں کو ذہن کے اوپر نہ لیں۔ کب تک نہ لیں؟ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے، حتیٰ یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے۔ اب اللہ کے حکم سے کیا مراد ہے؟ کون سا حکم نہ آ جائے؟ تو اس کے اوپر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بعد میں جہاد کرنے کی اجازت عطا فرمائی تھی، اس حکم سے مراد وہ چیز ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دیتے رہو تم زکوٰۃ، وما، اور جو تقدموا آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ اپنے لیے، من خیر بلائی، تجدوہ تم اسے پا لوگے، عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ، بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے واسطے بلائی پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی وضاحت فرما دی کہ تم بلائی کے جو بھی کام آگے بھیجو گے اسے تم اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والی ذات ہے۔ انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں، مخفی نہیں۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخل ہرگز داخل نہ ہوگا، جنت جنت میں، الا سوائے، من کانا جو ہوا، یہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی، تلک امانیہم یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں، قل کہہ دیں، ہاں تم لاؤ، برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، اور کہتے ہیں ہرگز نہ جائیں گے جنت میں مگر جو ہوں گے یہودی یا نصرانی، تلک امانیہم یہ آرزویں باندھ لی ہیں انہوں نے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین کہہ دیں لے آؤ سند اپنی اگر تم سچے ہو۔ اب یہود و نصارہ کا نظریہ یہ تھا اپنے اپنے طور پر کہ ما سوائے ان کے اور کوئی بھی جنت کے اندر ہرگز داخل نہ ہو سکے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کے دلوں کی بات ہے، جھوٹی آرزویں ہیں، تو اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی بھی حقیقت نہیں۔ آپ ان لوگوں سے کہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی سند موجود ہے، تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو، تم دلیل لے کر آؤ، دلیل کے ساتھ بات کرو، بغیر دلیل کے بات نہیں چلتی۔ بلا کیوں نہیں، من جس، اسلم جھکا دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ، محسن نیکوکار، فلہ تو اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر، عند ربہ اپنے رب کے پاس، ولا خوف نہ کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کیوں نہیں جس نے تابع کر دیا منہ اپنا اللہ کے اور وہ نیک کام کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربی تو اسی کے لیے ہے ثواب اس کا اپنے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہ ڈر ہے ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے متعلق ذکر فرما دیا جس نے اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو اللہ کی طرف جھکا دیا۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تابعداری کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرنا۔ اب یہودی ہے یا عیسائی ہے یا مسلمان ہے، اس نے اگر اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کی طرف جھکا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بدلہ پائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہی کی اندر ہے کہ تورات کے اندر، انجیل کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارتیں موجود ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ اب یہود و نصارہ کے لیے اگر وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مطیع مانتے ہیں، فرما بردار مانتے ہیں، ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، پھر ان کتابوں ہی کی روشنی کے اندر ان کے لیے لازم ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیں، ان پر ایمان لے کر آ جائیں۔ اور جب ناسخ مذہب آ گیا، مذہب اسلام آ گیا، یہ ناسخ مذہب آ گیا، اور اس سے پہلے جو مذاہب تھے وہ منسوخ ہو چکے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا حصہ ہے۔ جب ناسخ آ گیا تو پھر ان کے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ منسوخ کو ترک کر کے ناسخ کو قبول کر لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اسی کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانا اپنے آپ کو اسی طرح ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں، اور جو کوئی اپنے آپ کو جھکائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ان کے اوپر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارے آج 13 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔